بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بے شک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہماری برائیوں سے، ہمارے نفس کی برائیوں سے اور ہمارے تمام اعمال کی برائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم آمین۔ عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، یعنی کہ معاف نہیں کرتا، مغفرت اس کی نہیں ہوتی، ان یشرک بھی، جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا، اس کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اگر بندہ کرتا ہے تو تمام کے تمام گناہوں کی لمن یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، یعنی کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کا اپنا حکم ہے، اللہ کا بتایا ہوا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تم اگر جو بھی گناہ کرو گے، کوئی بھی گناہ تمہارا معاف نہیں ہوگا، تمہارا ہر گناہ معاف ہوگا سوائے شرک کے سوا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ الحمدللہ۔ عزیز سامعات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، ہم لوگ احادیث کی کلاسز سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو جو ہمارا باب چل رہا تھا وہ معراج کا واقعہ، تو آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث ہم لیتے ہیں معراج کے واقعے میں، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیا چیزیں بتائی ہے اور کیا چیزوں کا علم دیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اور جو آج میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ آج ہماری اس حدیث میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس وجہ سے میں نے اللہ کا وہ فرمان آپ لوگوں کو سنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی جو حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم دیکھیں گے اپنے پروردگار کو؟ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں دیکھو گے۔ تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے جب تم سورج کے دیکھنے میں دوپہر کے وقت جب کھلا ہوا ہو اور ابر نہ ہو؟ تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے چاند کے دیکھنے میں، یعنی 14ویں رات کو جب کھلا ہوا ہو ابر نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بس تم کو اتنی ہی تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں، یعنی ہم نیچے رہ کر سورج اور چاند کو جس طرح بآسانی دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار آسانی سے کروائے گا۔ قیامت کے دن جتنی چاند اور سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ہر ایک گروہ ساتھ ہو جائے اپنے اپنے معبود کے۔ پھر جتنے لوگ سوا خدا کے اور کسی کو پوچھتے تھے، جیسے بتوں کو،
थानों को, और इनमें से कोई ना बचेगा, सब के सब आग में गिरेंगे। जो कि यहाँ पर तो ख़ास मुशरिकों के लिए बताया गया है, काफिर मुशरिक जो पत्थरों की पूजा करते हैं, उनके लिए तो कोई हिसाब है ना कोई किताब है। वो ना पुल सिरात पर चलेंगे, ना उनके आमाल तोले जाएंगे, उनको बिना हिसाब किताब के बिना पूछे ही डायरेक्ट उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग ये इस पर ये सवाल उठाते हैं कि जो बच्चे मुशरिक ख़ानदान में पैदा होते हैं फिर उनकी क्या गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उनको मुशरिक घराने में पैदा किया है। तो उसका जवाब आप ये दे सकते हैं कि बेशक अल्लाह पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है, हर किसी को कहाँ पर किस ज़मीन में पैदा करना है वो बेहतर जानता है। लेकिन बड़े होने के बाद क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल सलीम नहीं दी है? अगर मैं आपको कहूँगी कि आप जाकर घास खाए तो आप कहेंगे बाजी आप बेवकूफ़ है, अल्लाह ताला ने ग़िज़ा रखी है जो हमारे लिए बेहतर है, हम वो ग़िज़ा खाएँगे। तो उन काफिर और मुशरिकों को भी ये समझ होनी चाहिए, उनको भी अक्ल दी है अल्लाह ताला ने, वो जानवर नहीं है कि बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी जानवरों की तरह जी ले। तो अल्लाह ताला ने हमें फ़हम दी है, हमको ये देखना चाहिए जिस पत्थर को हम पूजते हैं क्या वो हमारी मदद कर सकता है, क्या वो सुन सकता है, क्या वो कुछ कर सकता है। ऐसे ही जानवर की कोई पूजा करते हैं तो कहीं झाड़ों की पूजा करते हैं, कोई पत्थरों की पूजा करते हैं, तो कहीं सूरज और चाँद की पूजा करते हैं। तो उनसे अल्लाह ये उनको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ये बहाना नहीं बना सकते कि ये अल्लाह तूने ही मुझे इस घर में पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने सबको अक्ल दी है, अपनी अक्ल से काम लीजिए। क़ियास जिसे कहते हैं इस्लाम में, क्योंकि आज आपको जब जहाँ इतनी चीज़ें मालूम हो रही है क्या अच्छा क्या बुरा, आपकी तो आज इल्म है, आज तो इतना ज़माना इतना एडवांस है कि आपको हाथों हाथ आपकी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में आपको उल्मा बयान करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक बड़े स्कॉलर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ही नहीं बल्कि हर मज़हब के मानने वालों को हर जगह हर कंट्री में ये लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग ये बहाना नहीं कर सकते कि हमें कोई दीन पहुंचाने वाला नहीं आया था, या अल्लाह हम तेरी इबादत से तुझे माबूद समझने से हम गाफिल थे। बल्कि आज तो इल्म बहुत बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो उनको चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम जिसको पुकार रहे हैं, क्या वाकई वो हमारी मदद करने के काबिल है, ये उनको समझ होनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी ये पुजारी होंगे जो जिसकी पूजा करते हैं अल्लाह के अलावा, सब के सब जहन्नम के गड़े में गिरा दिए जाएंगे, और बाकी रह जाएंगे वो लोग जो अल्लाह को पूजते थे, यानी कि अल्लाह के पुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक मोमिन बंदे होंगे वो अल्लाह के पुजारी थे है, नेक हो या बद मुसलमानों में से। और कुछ अहले किताब में से फिर यहूदी बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मुसलमानों का हिसाब तो बाद में होगा, उसके बाद सबसे पहले मुशरिकों को बिना हिसाब किताब के जहन्नम में डाल देंगे। अब उसके बाद बुलाए जाएंगे कौन है? अहले किताब। जैसे हमारे पास जो यहूद और नसारा ज़्यादा मशहूर है, यहूद और नसारा, यहूद जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से आए हैं, नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। तो अहले किताब में से पहले यहूदी बुलाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा तुम किसको पूछते थे? वो कहेंगे हम पूछते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्ला। वो लोग कहेंगे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूछते थे और वो लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। उनको जवाब मिलेगा तुम झूठे थे, अल्लाह जल्ले जलालहू ने कोई बीवी को ना उसका बेटा हो, अल्लाह ने ना अल्लाह की बीवी है और ना ही कोई अल्लाह का बेटा है। अब तुम क्या कहते हो, अब तुम क्या चाहते हो? तो अब उन्हीं से यहूदियों से पूछेंगे अल्लाह ताला कि अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे ए हमारे रब, हम प्यासे हैं, हमको पानी पिला। हुक्म होगा जाओ पियो। फिर वो हाँक दिए जाएंगे जहन्नम की तरफ। उनको ऐसा मालूम होगा जैसे शराब, और वो शोले ऐसे मार रहा होगा, यानी आग, जहन्नम की आग इतनी भड़कती हुई होगी, इतनी भड़कती हुई होगी, शोले मार मार कर वो दिखाई देगी, गोया एक को एक खा रहा है। यानी कि आग की लपेटें ऐसी होंगी, ऐसे शोले मार मार कर वो दहकती हुई दिखाई देगी जैसे एक शोला दूसरी शोले को खा रहा है। जहन्नम खुद जहन्नम अपनी ही जहन्नम की आग जो होगी, एक आग दूसरे आग को खाती हुई इतनी दहकती हुई आग होगी। इसीलिए तो जो गर्मी और सर्दी का जो मौसम तब्दील होता है, हदीस में आया है ना ये भी
کہ گرمیوں میں اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے کہ جہنم کی شدت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سانس لینے کی صرف اجازت دی، جہنم کو ایک سانس لینے کی اجازت دی، تب جب جہنم زیادہ حد سے زیادہ بھڑک جاتی ہے تب بھی ہمارے یہاں کی گرمی، دنیا کی گرمی کی شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو ایک سانس، صرف سال میں ایک بار ایک سانس لینے کا جب حکم دیا تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اسی طرح سردی میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سردی جب زیادہ کیوں ہوتی ہے، تو پھر جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی ایک سانس لینے کی اجازت دی گئی، تو تب کہیں جا کے موسم ٹیمپریچر برابر ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب یہودیوں سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ اب تم کیا چاہتے ہو، تو وہ کہیں گے ہم پیاسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، جہاں پر وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، وہ سب گر پڑیں گے آگ میں۔ اس کے بعد نصارہ بلائے جائیں گے، نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ان سے سوال ہوگا تم کس کو پوچھتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم پوچھتے تھے حضرت مسیح کو جو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو جواب ملے گا تم جھوٹے تھے، اللہ جل جلالہ کی نہ کوئی جورو ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے رب ہم پیاسے ہیں، ہم کو پانی پلا۔ حکم ہوگا جاؤ، پھر وہ سب ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، گویا وہ سراب ہوگا اور لپیٹ کے مارے وہ آپ ایک کو کھاتا ہوا ہوگا۔ پھر وہ سب گر پڑیں گے جہنم میں، یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہ رہے گا سوا ان لوگوں کے جو اللہ کو پوجتے تھے، نیک ہو یا بد۔ الحمدللہ یہاں پر وہی ہر مسلمان کی بات بتائی جا رہی ہے، جو چاہے بدکار ہو یا نیک ہو۔ صرف دیکھیے اہل کتاب، وہ تو حالانکہ پھر اہل کتاب کو ہم پوری طرح مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہے اور بہترین پیغمبر ان کو عطا کیے ہیں، لیکن انہوں وہی پر اکتفا کر بیٹھ گئے آگے، حالانکہ ان کو خوشخبری دی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، ان کی خود اپنی کتابوں میں، ان کے بائبل میں، ان کے تورات زبور انجیل میں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری موجود ہے، لیکن وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے اور وہ حسد جلن میں اپنے نبی سے، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کر بیٹھے ہیں اور ان کو آخر خاتم النبیین کے طور پر وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ بہرحال تو یہود اور نصارہ بھی کیا ہوں گے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہے، تو صرف ایک سوال ان سے ہوگا کہ تم کس کو پوچھتے تھے، وہ ایک سوال کی بنا پر جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ کے بیٹے اولاد بنا لیے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ کافر اور مشرک سے تو یہ سوال بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد اہل کتاب سے ایک سوال ہوگا، اس کے بعد وہ بھی ڈال دیے جائیں گے۔ اب باقی رہیں گے مسلمان، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا اس وقت مالک سارے جہاں کا ان کے پاس آئے گا، یعنی کہ اب مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا ایک ایسی صورت میں جو مشابہ نہ ہوگی اس صورت سے جس کو وہ جانتے ہیں، اور فرمائے گا تم کس کے منتظر ہو؟ ہر ایک گروہ ساتھ ہو گیا اپنے اپنے معبود کے۔ اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرمائیں گے اور ایسی شکل میں آئیں گے جس کو وہ جانتے تھے۔ دیکھیں یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ جب مومن بندہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے تو وہ ایک اللہ کو ایک اپنے امیجنری شکل میں ایک محسوس کرتا ہے، یہ اللہ ایسے نور ہوں گے، اللہ ایک نور، ایک ذات ایسی ہے، وہ جس اپنے ایک امیجن میں رہتا ہے، اور جب اللہ کا دیدار وہ کر لیتا ہے، مومن بندہ ہی اللہ کا دیدار کرے گا، جب وہ کر لیتا ہے تو اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے تو دنیا میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا، یعنی مشرکوں کا ہم نے ساتھ نہ دیا جب ہم ان کے بہت محتاج تھے، نہ ان کی صحبت میں رہے۔ دیکھیں یہاں پر ایسی حالت میں مسلمان جب شرک، دیکھیں اہل کتاب جو تھے، یہ اہل یہود اور نصارہ تھے، ان سے تو ہمارا پالا نہیں پڑتا ہے کہ ہم ان کے راہ پر چلے یا ان کی کہاں سنیں، لیکن ہمارے ہی مسلمانوں میں ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کے امتی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ایسی کئی آیتیں نازل فرمائی جس میں بارہا ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ایسی شرک سے ہمیں باز رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کے ہمیشہ کے لیے ہم جہنم کے حقدار نہ بنیں۔
اس کے بعد وہ مسلمان کہیں گے جو نیک ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ کہیں گے یا رب ہم نے تو کبھی ان مشرکوں کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ہم محتاج تھے، یعنی ہم ایسی حالات سے بھی گزرے ہیں جب کوئی نبی بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے بھی کبھی کسی ایسا شرک یا کام نہیں کیا، یا پھر انبیاء کے جانے کے بعد بھی ہم نے اپنے نبی کے پیغام کو نہیں بھولا، اور ہم جب مصیبت میں بھی تھے تب بھی ہم نے صرف تجھی پر ایمان رکھا اور تجھی کو پکارا، اور ہم ان کی صحبت میں رہے۔ پھر وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تجھ سے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیکھیے آخرت کا قیامت کا منظر ہے، اور مومن بندے خود اپنے رب کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ اتنے مضبوط ہوں گے اللہ کے توکل پہ، اللہ کے عقیدے پہ، کہ اللہ اگر اپنی شکل بدل کر، اپنی چہرہ بدل کر بھی اپنے بندوں کے سامنے آئے، کیونکہ ہم معمولی بندے ہیں ہم، تو وہ کہیں گے، تبھی وہ اللہ کی پناہ کہیں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتے۔ وہ دو یا تین بار کہیں گے، یہاں تک کہ ان میں کے بعض پھر جانے کے قریب ہوں گے۔ اب وہ اتنے بار جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو بعض کا ایمان تھوڑا سا ڈگمگانے لگے گا، اور وہ پھر جانے لگیں گے، تب کیونکہ یہ امتحان بہت سخت ہوگا، اور شبہ دل میں زور کرے گا، شک ان کے دل میں زور پکڑے گا۔ پھر وہ اللہ فرمائے گا اچھا تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو؟ تو یعنی کہ مومن بندے جو اتنے پختگی سے بول بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے رب کو پہچانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم اپنے رب کی کوئی نشانی جانتے ہو جس سے ان کو پہچانو؟ یعنی تم کیا اپنے رب کو جانتے ہو، کوئی نشانی ہے جس سے تم ان کو پہچانو گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ کی پنڈلی کھل جائے گی۔ دیکھیے یہ اللہ ہی کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کی کھول دے گا۔ جو شخص خدا کو دنیا میں اپنے دل سے بغیر جبر اور بغیر خوف کے اور بغیر ریا کے سجدہ کرتا ہوگا، اس کو وہاں بھی سجدہ میسر ہوگا، یعنی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے گا جب وہ اپنے پروردگار کی پنڈلی کو دیکھ لے گا۔ یہاں پر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف جھلک جس کو دکھ جائے گی تو مومن بندے اپنے رب کو پہچان لیں گے، اور فوراً وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ یہاں پر جو مفہوم میں بتایا گیا ہے کہ جو بغیر جبر کے کسی نے ان کو اللہ پر ایمان لانے پر زور زبردستی نہیں کی ہے، اور یا کسی کے خوف لانے سے وہ ایمان نہیں لائے ہیں اپنی جان کے خوف سے، بلکہ اپنے شوق اور اپنے اللہ کے دل سے انہوں نے اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے، اور وہی لوگوں کو سجدہ میسر ہوگا۔ اور جو شخص دنیا میں سجدہ کرتا تھا اپنی جان بچانے کو تلوار کے ڈر سے، اور دل میں اس کے ایمان نہ تھا یا لوگوں کے دکھلانے کو، اس کی پیٹھ اللہ تعالیٰ ایک تختے جیسا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو نمازیں پڑھتا تھا، دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، لیکن کیوں پڑھتا تھا یا کیوں پڑھتی تھی؟ کیونکہ اس کے ماں باپ اسے ڈانٹ رہے ہیں، اس کی ماں اس کے پیچھے پڑی ہے نمازیں پڑھو، یا اس کا باپ اس کے پیچھے پڑا ہے کہ نمازیں ادا کرو، یا پھر اس کا شوہر کہتا رہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، یا پھر بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم نمازیں ادا کرو۔ تو وہ ڈر سے کہ انہوں نے کہا ہے اگر ان کی ہم بات نہیں مانیں گے تو یہ کسی کے کہنے پر اگر آپ نمازیں پڑھتی تھی تو یاد رکھے وہ نمازیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ آپ کے جو سجدے ہونے چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کہ اللہ کے بارے میں سوچ کر کہ میں اگر نماز ادا نہیں کروں گی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا۔ کسی کے کہنے پر اگر آپ نے سجدے کیے تو وہ قابل قبول سجدے نہیں ہیں۔ میچور ہونے سے پہلے جب آپ اپنے بچوں کو فورس کر سکتے ہیں، لیکن میچور ہونے کے بعد آپ ان کو سمجھائیں گے، پیار سے دین کی طرف دلائیں گے، لیکن آپ نے جب بھی زبردستی کی تو نماز اور دین سے ان کو کراہیت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے فورس نہ کرے ان کو، بلکہ بس دین اور جنت دوزخ اللہ کے بارے میں دین کی باتیں بتائے اور ان کو راہ پر چھوڑ دے۔ اللہ نے اگر ان کو ہدایت دی وہ خود سیدھی راہ پر آ جائیں گے، لیکن آپ کا کام ہے صرف تعلیم دینا، صرف ایک میچور ہونے تک۔ اس کے بعد میچور ہونے کے بعد بھی آپ تعلیم دیں گے، لیکن میچور ہونے سے پہلے آپ انہیں ڈانٹ کر بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ڈانٹنے کا حکم نہیں ہے، غصہ کر کے آپ ایمان کی باتیں نہیں بتائیں گے۔ اس سے ان کے لیے اللہ کے دل میں محبت نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے ڈر سے نماز پڑھیں گے۔
تو بہرحال ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کا کام ہے۔ بہرحال جب مسلمان دنیا میں ریاکاری کے سجدے کرتا تھا کہ کوئی مجھے نمازی سمجھے، کوئی مجھے نمازی کہے، تو اس لیے اگر وہ سجدے کرتا تھا تو پھر وہ اللہ کے پاس پھر وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو، بھلے ہی وہ دنیا میں نمازی تھا لیکن ریاکاری کے نمازی تھے یا کسی کے کہنے سے اس نے سجدے کیے، تو پھر اس کی نماز وہاں پر وہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پھر نمازوں میں ہم شوق کیسے دلائیں، بچوں میں یا ہو ہم خود ہو، کیسے نمازوں میں شوق پیدا کریں، کیونکہ آج کا ہر کوئی یہ اس چیز سے گزر رہا ہے۔ میں یہ بنا خوف کے بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے سجدوں میں اب وہ توفیق نہیں رہی، وہ سجدوں میں وہ محبت نہیں رہی، وہ سجدے جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جو صحابہ نے کیے ہیں، وہ سجدوں میں ویسے سجدے آج ہمارے سجدوں کے ہمارے 1000 سجدوں کا برابر بھی ان کا ایک سجدے کے برابر ہی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے سجدے آج ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سجدے آج زبردستی کے سجدے کیے ہوئے ہیں، یا پھر جہنم کے خوف سے کبھی کبھی سجدے کر لیتے ہیں، جمعہ کی جمعہ یا پھر عیدین کی یا پھر رمضان کے مہینے میں سجدہ ایک ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سجدوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ ہی یہ سجدے ہمارے کچھ کام میں آنے والے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے عادات ہم اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہو، ہماری دلی محبت کا اظہار ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کا اظہار ہے۔ جب کوئی شوہر آپ کو آواز دیتا ہے یا ماں باپ آواز دیتے ہیں، آپ فوراً جب ان کو جواب دیتے ہیں تو ان کو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا فرما بردار ہے، فوراً ایک آواز پر وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن جب رب پکارتا ہے آپ کو 5 مرتبہ تو پھر ہم کیوں جواب نہیں دیتے ہیں؟ ہم سستی اور کاہلی برتتے ہیں، یا تو پھر وہ اس ٹائم کو گنوا دیتے ہیں اور چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ جب اللہ کا جو اتنے کائنات کا رب مالک جو ہمیں آواز دیتا ہے تو ہم اس پر لبیک نہیں کہتے اور فوراً سجدہ رو نہیں گر پڑتے، تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا والوں کے ساتھ جو آپ ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں تو پھر گویا آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ پہلا حکم آپ کے جسم پر، آپ کی زندگی پر اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے لیے پہلے لبیک کہے، یا رب میں حاضر ہوں، اور پہلے ہر وقت کو، ہر نماز کو اپنی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اگر میں تقوی کی حد تک بات کروں گی تو یاد رکھے ہم اچھے خاصے مشرک بن چکے ہیں۔ اگر میں تقوی کی بات کروں گی، نہیں اگر میں صرف شریعت کی بات کروں گی تو شریعت شاید اللہ تعالی ہم کو بخش دے، یہ امید کے ساتھ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ سجدے ہمارے سجدے صحیح نہیں ہیں۔ بہرحال میں یہ بتا رہی تھی کہ شوق پیدا کیسا کرے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ کی ذات کو جاننا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات ہے کیا، آخر کتنی بڑی ہے، یہ رب کون ہے، کیسا ہے، یہ اس کی کائنات کیسی ہے۔ جب اللہ کی معرفت آپ حاصل کر لیں گے تو یاد رکھیں سجدے میں سر خود بخود گر جائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہی آپ کی زبان سے نکلے گا، کیونکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے ہاتھوں پہ ساری دنیا آپ کو دکھا دے گی، ساری تو نہیں، تقریباً کائنات آپ کو بتا دے گی۔ تو دیکھیں، مارے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ وقت نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ گزارے، کیونکہ جو لوگ رہیں گے وہ اللہ سے آپ کو دور کر دیں گے، دنیا دار میں لگا دیں گے، دنیا کی باتوں میں لگا دیں گے، لغو کاموں میں لگا دیں گے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیک لوگ آپ کو بار بار اللہ کی یاد دلائیں گے، اللہ کی آیتیں کھول کھول کر سنائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو یاد دلائیں گے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں، پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اسی طرح اگر کتابیں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دینی ویڈیوز دیکھیں، بہترین علماء کے بیانات سنیں، اور اسی طرح جب اکیلے میں رہے تو اللہ کے بارے میں غور و فکر کرے، اللہ کے بارے میں سوچے کہ رب نے ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم زندگی میں کیوں آئے ہیں۔ جانور کو کمپیئر کرے اپنے آپ سے، اتنے بہترین احادیث آپ کو مل جائیں گی، اگر وہ سنیں گے نا تو واقعی آپ کا ایمان جاگ اٹھے گا۔ بہرحال اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر تب بھی آپ کے اندر شوق نہیں آ رہا ہے تو دنیا کی حقیقت جو قبرستان ہے، جو آپ کا اصلی گھر ہے، وہ گھر کو جائے، اس کی زیارت کرے، وہاں جا کر کچھ دیر ٹھہرے اور سوچے آج یہ سو رہے ہیں، کل میری باری ہے، مجھے بھی اسی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، میرے ساتھ کیا چلے گا، کچھ بھی تو نہیں، وہ ایک اعمال کی تھیلی۔
تو جب سجدے میں نماز کے سجدے میں جب بیزاری آئے گی تو کہے خود سے، اس ابلیس سے کہے، اس شیطان سے کہے جو ہمارے اندر خون میں رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہے یہی وضو ہمارے کام آنے والا ہے، تو وہ بھاگ جائے گا۔ سجدوں میں کاہلی آ رہی ہے تو سجدے میں کہے یہی نماز یہی سجدہ میرے ساتھ میرے قبر میں جانے والا ہے، تو دیکھے پھر شیطان کیسا وہاں سے بھاگ جائے گا، اور پھر آپ کے سجدوں میں وہ لذت محسوس آپ کرنے لگیں گے جو لذت ایک مومن کو ملتی ہے اپنے اللہ کے رب کے سجدوں میں۔ لیکن آج ہمارے سجدے صرف ٹھونگوں کی طرح ہے، جیسے چڑیا دانہ چگتی ہے ویسے ہمارے سجدے ہیں۔ بہرحال مومن کا سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر سجدے سے سر اٹھانے کو من نہ کرے۔ اگر شوق نہیں آ رہا ہے، اسی طرح قبرستان کی زیارت کرے، ہاسپٹلس میں جا کے بیماروں کو دیکھے، ایک سے ایک بیمار۔ آج آپ کے پاس سہولت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، لیکن پھر بھی سجدے نہیں ہو رہے ہیں، تو جا کے بیماروں سے ایک بار جا کے ان سے بیمار سے پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا تم سجدے کر پاؤ گے؟ تو وہ کہیں گے کاش کہ اللہ تعالیٰ ایک بار ہمیں صحت دے دے تو ہم صرف سجدے ہی سجدے کریں گے۔ لیکن ہمارے اندر کیوں کر یہ سب آئے گا؟ کیونکہ ہم نے ابھی موت دیکھی نہیں ہے نا۔ موت آئے گا، جب آئے گا وقت دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر پھر بھی آپ کے اندر شوق نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم اپنے اندر خوف پیدا کرے، خوف کے سجدے کرے، خوف کرے کہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ زیرے کا ایک چیز میں نے بارہا کہا ہے، آپ کا پلک جھپکنے سے لے کر آپ کی انگلی کی حرکت تک اللہ تعالیٰ پکڑ میں لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، ہماری گردن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لگایا ہوا ہے کہ وہ ایک دن وہ نام اعمال ایک چپ کی طرح کہتے ہیں نا، جس طرح سم کی طرح، تو وہ گردن میں ہماری اللہ تعالیٰ نے لٹکائے رکھی ہے، اور وہ قیامت کے دن وہ کھول کر رکھ دے گا، جس میں آج جیسے کہ آپ کوئی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو اس میں ذرہ برابر بھی آپ اس کے اندر کوئی چیز مس نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہماری ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ نے کیسے گزارا، آپ کا وقت کہاں کہاں کیسے گزرا، ہر وہ چیز اللہ کے سامنے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ آپ کی ہر نظر پر، آپ کی ہر انگلی کی حرکت پر۔ آج جو زیادہ میں گناہ ہوتا ہے، میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ نظروں کا گناہ زیادہ ہوتا ہے، آنکھوں کے، جس سے اللہ تعالیٰ نے غصے بصر کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ یہی فتنے کی شروعات ہے۔ آج جو زنا عام ہو رہا ہے انہی آنکھوں کی وجہ سے، کیونکہ آنکھوں کا کھیل، آنکھوں کا تماشا جو خاص کر مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ ہم بہت ساری عورتیں جو برقعوں پر بھی رہتی ہیں، لیکن وہ اپنی شرم و حیا کے حد میں نہیں رہتی، ان کی شرم سے، ان کی آنکھوں سے شرم و حیا کا پانی مٹ گیا ہے، وہ دنیا کی تسلی میں ڈھونڈے ہوئے زنا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی نمازیں پڑھیں گے لیکن اپنے ہی گناہوں میں ملوث رہیں گے، کہیں گے سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کہ اس کو تو اور زیادہ پکڑ ہوگی، سجدہ بھی کرتا ہے، پھر اللہ سے خوف بھی نہیں رکھتا، پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ بہرحال اگر پھر بھی اللہ کا خوف نہیں آ رہا ہے تو اما پارا سورہ اما پارا کے جو سوروں میں بتایا گیا ہے، سورہ نازیات پڑھ کر دیکھے کیسے روح کو نکالا جاتا ہے، اللہ کا قیامت کا منظر، اللہ کے روحوں میں جو موت کے وقت کا منظر، جہنم کا ذکر، بہت ساری قیامت کا منظر جو اما پارے کے بہت ساری سوروں میں آپ کو مل جائے گا، وہ پڑھ کر دیکھے، شاید آپ کا دل نرم پڑ جائے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی سوروں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے ہر ذرے پر، تو میں تمہاری ہر حرکت پر نظر کیے ہوئے ہوں۔ بہرحال جو میں یہاں بتا رہی تھی کہ نمازوں میں یا تو شوق پیدا کرے یا پھر خوف سے اللہ کے آگے سجدہ کرے، اس کے بعد جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو چت گر پڑے گا، پھر وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار مسلمانوں کے جسم کو، حالانکہ وہ دنیا میں نمازیں پڑھتے تھے لیکن ریاکاری کے سجدے تھے یا کسی کے کہنے کے سجدے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو تختہ جیسا کر دے گا۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو پھر چت پر گر پڑے گا، وہ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس صورت اور خدائے تعالیٰ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں پہلے اسے دیکھا تھا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ سب کہیں گے تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد جہنم پر پل رکھا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جس دنیا میں جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جس کی عبادت کرتے تھے، اس صورت میں آئے گا تو وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے، وہ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس کو جہنم کے پل پر رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے، حالانکہ مسلمان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہنے پر وہ جہنم میں ڈال سکتے تھے، لیکن نہیں، اس کے بعد اس کو پل پر رکھا جائے گا، یعنی جہنم کے اوپر ایک پل رکھا ہوگا، اور سفارش یعنی کہ شفاعت شروع ہوگی، اور لوگ کہیں گے یا اللہ بچا، یا اللہ بچا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ پل کیسا ہوگا؟ اب یہاں سے پل صراط کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پل کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا،
पुल कैसा होगा? एक फिसलने का मुकाम होगा, वहाँ आंकड़े होंगे और कांटे जैसे। जैसे नजद मुल्क में एक कांटा होता है जिसको सादान कहते हैं, यानी टेढ़े सर वाला। मोमिन उस पर से पार होंगे। बास पुल पुल मारने में बास बिजली की तरह, यानी ऐसी तेज़ी से गुजर जाएंगे, बास परिंदे की तरह, बास तेज़ घोड़ों की तरह, बास ऊँटों की तरह, और बास बिल्कुल जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे, यानी उनको किसी किस्म का सदमा नहीं पहुँचेगा। और बास कुछ सदमा उठाएंगे लेकिन पार हो जाएंगे, और बास सदमा उठाकर जहन्नम में गिर जाएंगे। जब मोमिनों को जहन्नम से छुटकारा होगा तो कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई तुम में से अपने हक़ के लिए इतना झगड़ने वाला नहीं जितने वो झगड़ने वाले होंगे। देखिए यहाँ पर बता रहे पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। दूसरे अहादीस में जिसका उसके बारे में बताया, उसकी कैफियत बताई गई है कि वो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से कहीं ज़्यादा तेज़ होगा, जिस पर से हर मोमिन, मुसलमान, गुनाहगार, बदकार हर एक को गुजारा जाएगा। उसके बाद जब वो गुजरेंगे तो कोई ऐसे गुजर जाएगा, पलक भर झपकते ही जैसे गुजर जाता है, बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कोई तेज़ घोड़ों की तरह तो कोई परिंदे की तरह। और बास कटते जाएंगे, बास आधे कट के भी बास पार कर लेंगे तो बास करते करते सीधे जहन्नम में गिर जाएंगे। उसके बाद जब सारे लोग का ये पुल सिरात का वाक़या हो जाएगा, उसके बाद जो मोमिन बंदे होंगे वो अल्लाह से अपने झगड़ेंगे मतलब अल्लाह से दुआएं करेंगे, अल्लाह से ये कहेंगे कि या अल्लाह, हमारे मुसलमान भाई, यहाँ जो जिक्र किया गया है, क़यामत के दिन अपने इन भाइयों के लिए जो जहन्नम में गए होंगे, अल्लाह से झगड़ने वाले खुदा से बार बार अर्ज़ करेंगे अपने भाइयों के छुड़ाने के लिए। वो कहेंगे, ए रब हमारे, वो लोग जो अब जहन्नम में हैं रोज़े रखते थे हमारे साथ और नमाज़ें पढ़ते थे, हज करते थे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद वो हुक्म होगा कि अच्छा जाओ निकाल लो जहन्नम से जिनको तुम पहचानते हो। फिर इनकी औरतें जहन्नम पर हराम हो जाएंगी, वैसे जहन्नम की आग उनकी सूरत को बदल ना सकेगी। यहाँ पर देखिए, नमाजी करे, नमाजी मैंने इसलिए बारहा कहा है कि नमाजी भी, पाक नमाजी, 5 वक्त नमाजी अगर तहज्जुद गुजार भी हो तो वो जहन्नम में जा सकता है। इसी तरह आपने 10 हजे भी कर ले क्यों ना हो, अगर आपकी नीयत ही ख़राब हो, अगर आपकी सोच ही ख़राब हो और आपने हुकूकुल इबाद अच्छे से अदा नहीं किए हैं तो जहन्नम में जाने के हकदार बराबर बन जाएंगे। इसी तरह हर वो मुसलमान जो नमाजी हो, रोज़े रखता हो, हजे करता हो, इसके बावजूद भी उसने ऐसे कोई गुनाह किए हैं तो फिर अल्लाह के हुजूर बख्शा नहीं जाएगा। अगर जब आपको इस्लाम में दाखिल होना है तो आपको पूरी तरह दाखिल होना है। ये कहते हैं आज के दौर में, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो हमसे इतना अमल नहीं होगा। याद रखिए, वाकई मैं मानती हूँ कि ख़ास कर जो ख़वातीन जो घर में हाउस वाइफ बनी हुई हैं, या जिसको ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, या फिर कोई वर्किंग वूमेंस होते हैं, या बहरहाल ऐसी ज़िम्मेदारियों का उठाते हुए दीन की तरफ ज़्यादा रग़बत नहीं हो पाती, लेकिन मैं कुछ ऐसे तरीक़े जानती हूँ जिसके साथ साथ आप दुनिया के साथ साथ अपनी दीनदारी को, अपनी आखिरत की हिफाजत कर सकती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जो मोमिन बंदे होंगे जो दुनिया में भी नेक रहते हैं और वो आखिरत में भी फिर अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करेंगे, यानी चाहे वो रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो। इसलिए कहते हैं ना, हर एक के साथ अच्छा सुलूक करे। ना जाने आपके साथ रहने वाला कौन मोमिन बंदा हो जो आपकी सिफारिश अल्लाह से करे और आपको जहन्नम से बचा ले। तो सिफारिश के हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में जो सिफात करेंगे, उससे पहले अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को ये इजाज़त देगा जो दुनिया में नेक थे, जिसे हम बेवकूफ़ समझते हैं, ये कि अपनी कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तवक्कल तवक्कल कहता रहता है और कहता है कि ये मत करो, वो न मत करो, जिसे दुनियादारी से कोई लगाव नहीं होता, जो दुनिया की चीज़ों में मनमट्टी नहीं होता, वो अपनी आखिरत का सामान तय कर रहा होता है। हकीकत में जिसको लोगों की टोह में नहीं लगा रहता, लोगों की टोह में इनके साथ क्या हो रहा, उनके साथ क्या हो रहा, उन लोगों की खोज में जो नहीं रहता, जिसके अंदर हसद जलन नहीं होती, जिसके अंदर खुदगर्जी नहीं होती, वो अल्लाह के साथ सजदों के साथ साथ भी वो हुकूकुल इबाद अदा करता है, दिल साफ़ रखता है, नीयत साफ़ रखता है, नज़र पाक रखता है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, अपने माल को नेक कामों में खर्चा करने से पहले बारहा सोचता है कि ये 1 रुपया जो मैं खर्च कर रहा हूँ इसका भी मेरे साथ हिसाब पूछ होगा। तो चाहिए कि मैं इसमें हलाल में मैं खर्च करूँ, ना कि हराम चीज़ों में। जैसे थिएटर में पैसे लगा दिए आप तो वो हरामकारी में गए, जुए में पैसे लगा दिए वो हरामकारी में, शराब पी लिए वो हराम में चला गया।
اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جس میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں کیا، تو یہ مومن بندہ ہوگا جو نمازوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا خیال کرے گا، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بہرحال الحمدللہ اللہم اجعلنا منہم۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا چہرہ محفوظ رہے گا تاکہ مومن ان کو پہچان لیں گے، یعنی کہ جہنم میں جانے کے بعد جو نمازی ہوں گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نمازی جس کو چہرے کے جو نشان آتا ہے نمازوں کی وجہ سے، وہ جو اور وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، تو جہنم میں وہ پہچان لیے جائیں گے۔ اور مومنین بہت سے آدمیوں کو جہنم سے نکال لیں گے، اللہ اکبر۔ مومن بندے جو نیک بندے ہوں گے وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہ جہنم سے نکال لیں گے۔ دیکھیے آج یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے، میں دل سے مانتی ہوں یہ دور، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر، خاص کر مسلمان پر فتنے ایسے داخل ہوتے ہیں، آزمائش کے فتنے ایسے داخل ہوتے ہیں گویا ایک سفید چٹائی ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کالے زیرے، کالے رائی ڈالے چٹائی پر، سفید چٹائی پر، جسٹ امیجن کہ سفید چٹائی ہے اور اس کے اوپر رائی کے دانے، کالے کالے رائی کے دانے کس طرح دکھائی دیتے ہیں اور باریک ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمارے زندگی میں مومن ہو یا مسلمان تو اس کو پیش کیے جاتے ہیں اتنے سارے فتنے، یعنی اتنے گناہوں کا ہم کو موقع ملتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ چکنے گھڑے کی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے وہ رائی کے دانوں کو جذب نہیں کرتا، تو اس کا دل ہمیشہ پاک اور نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے گناہ کا وہ فوراً گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں نہ ہو، رائی کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، جیسے عام گناہ، فونوں کا غلط استعمال ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، جب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں کیا، ہم بات کر رہے ہیں کیا، بہرحال ایک سے دوسری نکاح بھی آپ کی گناہ ہے، بہرحال کانوں کا گناہ، دن بدن گانے سننا، زبان کا گناہ، تو یہ رائے کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں ہم کئی گناہ کر چکے ہوتے ہیں، تو جو گناہ گار ہوتا ہے اسے چھوٹے چھوٹے سمجھ کر یہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب یہ رائی کے دانے چٹائی پر پھیل جاتے ہیں، جیسے دل پر ایک کالا سیاہ پڑتا ہے، ایک چھوٹے گناہ سے ایک کالا سیاہ پڑتا ہے جس کو ہم ایزی لیتے ہیں، جیسے نظر کا گناہ، کانوں کا گناہ، منہ کا گناہ، ہر ایسے گناہ کو ہم ایزی سمجھتے ہیں کہ بخشا جائے گا، تو وہ جا کے کیا ہوتے ہیں، دل پر جذب ہو جاتے ہیں، جذب ہوتے ہوتے ہمارا سارا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، ہمارے سارے دل کو وہ رائی کے چھوٹے چھوٹے دانے مل کر، چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر وہ ایک بڑا گناہ بن کر سارے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب رب دیکھ لیتا ہے کہ یہ بڑے گناہ تو نہیں کر رہا لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اس کے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب جس کا کالا ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا خوف نہیں بیٹھتا، کوئی بیان ان کے دل پر اثر نہیں کرتا، اور پھر وہ اپنے گناہوں میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہر چھوٹا گناہ بھی انسان کو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں دے گا۔ ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ توبہ استغفار نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، پھر ہم اس پہ توبہ استغفار نہیں کرتے، سمجھتے وضو کرنے سے یا کچھ بھی ایسا روزہ رکھ لینے سے معاف ہو جاتے، لیکن ہم کو چاہیے کہ اس سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے پناہ مانگے، کیونکہ دل پر اگر وہ کالا دھبا بڑھتے گیا تو پھر اللہ کی مہر لگ جائے گی۔ میں نے آج ہی خطبے میں جو پڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے پھر گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، اب ان کے سامنے آپ کتنا اللہ کا خوف دلا دے، پھر اللہ کا خوف ان کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، جب مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے میری آیتیں بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل خوف سے لرز جاتے ہیں۔ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، یا پھر اللہ کے خوف سے وہ دل ڈر جاتے ہیں اور ایمان کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو بتانے کا مقصد ہے کہ مومن بندے ان کو پہچان لیں گے، اور مومنوں میں سے بہت سارے لوگ اپنے آدمیوں کو جہنم سے نکال لیں گے، ان میں سے بعض کو آگ نے آدھی پنڈلی تک کھایا ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، ایک ہی دن اللہ کا 50,000 سال کے ہمارے دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ 50 سال کی زندگی میں آپ نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، 50 سال کو بڑی لمبی زندگی سمجھتے ہیں، بہت زندگی ہے اور ابھی باقی ہے سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی بہت ہی چھوٹی ہے، جیسے سمندر میں ایک لوٹا یا ایک بوند ہماری زندگی ہے اور بڑا سمندر آخرت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سمندر میں انگلی جب صحابہ نے پوچھا کہ آخرت کی زندگی کتنی ہے تو آپ نے کہا کہ سمندر میں تم انگلی ڈباؤ، انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے اتنا پانی تمہاری زندگی ہے، اور سارا سمندر تمہاری آخرت ہے۔ اللہ اکبر! ایسا سمندر جس کا کنارہ تک ہمیں نظر نہیں آتا تو وہ آخرت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مند جو ہوتا ہے، صحیح جو عقل مند ہوتا ہے، وہ دنیا کی دوڑ دنیا کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا، بلکہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا اور اللہ کے آگے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اپنی دنیا میں ہی بنانے لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بعضوں کو جب جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو بعضوں کو تو پنڈلی تک کھایا ہوا ہوتی ہے آگ، بعضوں کو گھٹنے تک۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اب تو جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا ان آدمیوں میں سے جن کو تو نے نکالنے کا ہمیں حکم دیا تھا، یعنی جو نمازی تھے، حاجی تھے، روزہ رکھتے تھے، جو جہنم میں چلے گئے ان کو نکالنے کی اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اجازت دے گا۔ تو وہ لوگ تو نکل گئے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ پھر جاؤ اور جس کے دل میں 1 دینار برابر بھلائی پاؤ اس کو بھی نکال لاؤ۔ پھر وہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے نہیں چھوڑا کسی کو ان لوگوں میں سے جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ بھی مہربان ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے ذرا اپنے مومن بندوں کو موقع دے رہا، وہ چاہا تو خود معاف کر سکتا ہے، لیکن ان مومن بندوں کو جو ایک مومن بندہ جو دوسرے مومن جو گناہ گار کے لیے سفارش وہاں پر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر رہا ہے۔ تو سوچئے آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کو یہ توفیق دے گا کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے، تو دنیا میں اگر ہم بنا غرض کے کسی کی مدد کریں گے، کسی کی عیادت کریں گے تو پھر وہ بندے کا اجر کیسا ہوگا اللہ کے نزدیک؟ اور یہ وہی مومن بندے ہوں گے جو بنا غرض کے کسی کی عیادت کرتے ہیں یا کسی کی مدد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان تو ہمیشہ کسی کو گرانے پر رہتا ہے۔ حسد جلن ہمارے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم کسی کو اونچا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آج کا بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں اور سامنے والا برا رہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بہرحال ایسے رہیں گے تو کہاں سے اللہ کے قرب حاصل کر پائیں گے، کہاں سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی؟ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر حکم ہوگا کہ جاؤ جس کے دل میں 1/2 دینار برابر بھی بھلائی پاؤ اس کو بھی نکال لاؤ۔ پھر بہت سارے آدمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے پروردگار، اب تو ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا ان لوگوں میں سے جن کے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ پھر حکم ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں 1 ذرہ برابر بھی بھلائی ہو اس کو بھی نکال لو۔ پھر وہ نکالیں گے بہت سے آدمیوں کو اور کہیں گے اے رب، اے ہمارے رب، اب اس میں کوئی نہیں رہا جس میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی، بلکہ اب سب اسی قسم کے لوگ ہیں جو بدکار کافر تھے اور رتی برابر بھی جن میں بھلائی نہ تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اگر تم مجھ کو سچا نہ مانو اس حدیث پر تو اس آیت کو پڑھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یعنی آخر تک یہ آیت تلاوت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں جو نیکی اس نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عطا کرے گا اور اپنے پاس سے بہت کچھ ثواب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے سفارش کر چکے اور پیغمبر سفارش کر چکے اور مومنین سفارش کر چکے، اب کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر وہ باقی ہے جو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، قربان اس کی ذات مقدس کے۔ پھر ایک مٹھی آدمیوں کی جہنم سے نکالے گا اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی بھلائی نہیں کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا کی سفارش کے بعد، مومنوں کی سفارش کے بعد، جب کوئی 1 ذرہ برابر بھی جس نے بھلائی نہیں کی ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ ایک ہی بار ساری زندگی اس کو 40 سال کی زندگی ملی اور 40 سال میں اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، بلکہ صرف ایک ہی نیکی کا کام کیا ہے۔ اس نے زندگی میں بس ایک کلمہ پڑھا، ایک بار اس نے کلمہ پڑھ کر صرف نام کا مسلمان ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، یہی وقت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا۔ اس میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں کی ہے، وہ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ پھر خدا تعالیٰ ان کو ایک نہر میں ڈالے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگی، جس کا نام نہر الحیات ہے۔ وہ اس میں ایسا جلد تر و تازہ ہوں گے جیسے دانہ پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پر اگ آتا ہے، زور سے بھیگ کر۔ تم دیکھتے ہو وہ دانہ کبھی پتھر کے پاس ہوتا ہے تو کبھی درخت کے پاس،
اور جو آفتاب کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز اگتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے ایک مثال دی گئی ہے دانے کی، کہ بہرحال جب دانے کے کوئی بھی دانے کو جب پانی یا زمین مل جاتی ہے تو وہ کیسا فوراً جھاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح گناہ گاروں کو بھی جب اللہ کی رحم مل جاتی ہے تو فوراً ان کو جہنم سے نکال لیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو گویا جنگل میں جانوروں کو چرایا کیے ہیں، کہ وہاں کا سب حال جانتے ہیں۔ جیسے یعنی کہ کیونکہ آپ کا معراج کا واقعہ جو تھا یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ دروازے کی جو کڑی ہوتی ہے، جس کو ہم شاید زنجیر کچھ کہتے ہیں، جو پہلے دور میں استعمال کرتے تھے ڈور بند کرنے کے لیے، تو جب ڈور کھولتے تھے وہ کڑی ہلتی تھی ادھر سے ادھر، جیسے پینڈولم یعنی گھڑی کا جو پینڈولم ہوتا ہے لیفٹ رائٹ جیسا حرکت کرتا ہے، اسی طرح وہ کڑی کے ایک طرف سے دوسرے طرف کی حرکت تک آپ کا یہ پورا معراج کا واقعہ ہو گیا تھا الحمدللہ۔ آپ کوئی ساری رات جاگے نہیں ہوئے تھے وہاں پر، اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ چاہے جو کچھ کر سکتا ہے، تو اتنے وقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا تھا۔ بہرحال تو آپ گویا یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کا آپ کو اللہ نے دیدار کروایا، اور وہاں کون لوگ جہنم میں جائیں گے، کون لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر تک یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف کروایا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتی کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، ان کے گلوں میں پٹے ہوں گے، جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور کہیں گے یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، ان کو خدا نے جنت دی، یعنی جو گناہگار ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی پٹی پہنا دے گا اور وہ پہچان لیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے آزاد کیا ہوا ہوگا۔ اور جو مومن ہوں گے وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی بشارت جنت کی خوشخبری دے دے گا بغیر کسی عمل کے یا بھلائی کے۔ پھر فرمائے گا جنت میں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہ تمہاری ہے، یعنی وہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا کہ وہ جس چیز پر نظر ڈالیں گے اللہ تعالیٰ وہ ان کو عطا کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو اتنا کچھ دیا کہ اتنا کسی کو نہیں دیا سارے جہان والوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی میرے پاس تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رضا، اب میں تم پر کبھی غصہ نہ ہوں گا۔ الحمدللہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک نہیں کرے گا، حالانکہ وہ چاہے قاتل ہو، زانی ہو، کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن جو کہتے ہیں نا ایک بار کلمہ پڑھ لو بخشے جائیں گے، یہ وہی حدیث ہے کہ زندگی میں جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور بخشا جائے گا۔ یہ ہے مسلمان ہونے کی برکت۔ مسلمان کو اپنا رب کبھی ایک بار بھی اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، مگر یہ سوچ کر مت اکتفا کر بیٹھنا کہ ایک بار کلمہ پڑھ لیں گے اب کوئی نیکی نہیں کریں گے، تو اس کے لیے بھگتنے کے لیے تیار بھی رکھے اپنے آپ کو۔ اب جو موت کی سختی ہوگی کہ جسم ایسے پھٹ پھٹ کر ہماری روح نکلے گی جیسے کانٹے پر ململ کا کپڑا ڈال کر کھینچنے پر حالت ہوتی ہے، اس کے لیے تیار رہے، سکرات الموت کے لیے تیار رہے، جہنم کے فرشتوں کو دیکھنے کے لیے تیار رہے۔ اگر آپ عمل سے بے خبر رہے اور سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو کافی ہے، بخشے جائیں گے ایک نہ ایک دن، تو پھر پل صراط پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رہے، پھر ہولناک جو قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا اس کو سہنے کے لیے تیار رہے، اپنا ہی خون اور پیپ جب پلایا جائے گا وہ پینے کے لیے تیار رہے، جھوٹے لوگوں کے منہ میں جو کولا ڈالا جائے گا تو وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے لیے تیار رہے، زانی لوگوں کو گرم گرم توے پر ننگے جو بھنا جائے گا پھر اس کے لیے تیار رہے۔ ہر ایک گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی آخر کی برکت میں پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں آپ کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ جب جنت میں ڈالے گا، لیکن اس کے تمام چیزوں کے لیے تیار کرے اپنے آپ کو، جو سمجھتے ہیں کہ صرف ایک کلمہ پڑھنے سے ہم بخشے جائیں گے۔ بہرحال اسی طرح جو زیادہ آج جو ہو رہا ہے گناہ، وہ اور ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ پہلے ہمیں خود عمل کرنا چاہیے، بعد میں دوسروں کو کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے سورہ بقرہ اور بہت ساری ایسے سوروں میں کہ تم وہ چیز نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں، یعنی جب تم عمل نہیں کرتے تو تمہیں دوسروں کو کہنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کی سزا جو احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی پینٹ کی اتڑیوں کو جہنم میں لیے پھرے گا۔
اس کے پینٹ کی اتڑیاں جو ہوتی ہیں انٹسٹائن، وہ پورے انٹسٹائن اپنے ہاتھوں میں لیے جہنم ادھر سے ادھر پیٹ کے درد سے پھرتا پھرے گا. تو لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا ہے، ایسی کون سی سزا تجھے ملی ہے کہ تیری یہ حالت ہو گئی ہے؟ کیا تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور تو ہمیں برائی سے روکتا تھا نا؟ تو وہ کہے گا، وہ جہنمی کہے گا، ہاں میں تمہیں تو حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے کہ اگر خود عمل نہیں کریں گے لیکن لوگوں کو حکم دینے بیٹھیں گے تو اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیان کر لیں گے یا کسی کو نیکی کا حکم دے دیں گے، ہم کہیں گے جیسے اکثر ماں باپ کرتے ہیں، خود تو نمازیں نہیں پڑھتے لیکن اپنی اولادوں کو نمازوں کے لیے فورس کرتے ہیں. تو یاد رکھے کہ آپ بھی انہی میں سے شامل ہو جائیں گے اگر ہم نے ایسا کیا. تو اگر واقع اولاد کو کسی کو نمازی بنانا ہے تو خود ان کے سامنے آپ خود 5 وقتہ نماز پڑھے کہ سامنے والے کو شرم آئے، وہ شرم سے اپنے آپ کے ایمان کو وہ خود اجاگر کرے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے. کسی کے اوپر فورس کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کے اعمال ہی آپ کے ان کے اوپر اثر کرنی چاہیے. تو اپنے آپ کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی بھلائی کی فکر کرے اور لوگوں کو اپنے اعمال سے بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم خوش نصیب ہیں جو اللہ کے اشرف المخلوقات میں، جس میں اللہ نے ہمیں یہ بہترین امت سے ہمیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. تو اپنے اعمال اس سے بنائے. مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ بتائے. مسلمان زانی نہیں ہوتا، مسلمان سود خور نہیں ہوتا، مسلمان سچا ہوتا ہے اپنی زبان، اپنے وعدے پر، اپنے ہر اعمال پر مسلمان سچا ہوتا ہے. یہ اپنے عمل سے بتائے. پھر دیکھیں مسلمان کی کیسی برکت ہوتی ہے اور اللہ کا کیسا ہمیں قرب حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ. ایک چھوٹی سی حدیث لے کر آگے بڑھتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ. جو اگلی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پوچھا سب سے کم درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص ہے جو آئے گا سب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد. یعنی آخر جنت والے کا کیا حال ہوگا بول کر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. تو وہ ہوگا جو جنت میں جانے کے بعد اس سے کہا جائے گا جنت میں جا. وہ کہے گا اے رب، یعنی جہنم سے تو نکال لیا جائے گا، اس کے بعد کہے گے ان سے کہ تو جنت میں جا. تو وہ کہے گا اے میرے رب کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے کر لیے ہیں اور اپنی جگہ بنا لی. تو اس سے کہا جائے گا کیا تو راضی ہے اس بات پر کہ تجھے اتنا ملک ملے جتنا دنیا کے ایک بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں. یعنی دنیا میں جو ایک بادشاہ کی جیسی حکومت ہوتی ہے، جتنا اسے دیا جاتا ہے اتنا آخری جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر اتنا عطا کرے گا. یہ ہے اللہ کا رحمان ہونا. ہم بارہا کہتے ہیں نا اللہ گناہ معاف کر دے گا، اللہ رحمان ہے معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں آخر ہماری صرف ایک بار زندگی میں کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا کہ دنیا میں جیسا ایک بادشاہ زندگی گزارتا ہے اور کئی سووں کی کنٹریاں، کئی زمینات کا وہ مالک ہوتا ہے، تو اتنا اسے عطا کرے گا. پھر اسے پوچھے کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں. پھر حکم ہوگا اتنا ملک ہم نے تجھے اور دیا، اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور. اس طرح 5 بار اللہ تعالیٰ کہے گا. پھر وہ بندہ کہے گا میں راضی ہوں اے میرے رب. یعنی دنیا کی 5 بادشاہوں کی بادشاہت کی جتنی ملکیت ہوتی ہے اتنا اس آخری جنتی کو عطا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے 10 حصے اس سے زیادہ، اور پھر جو تیرا جی چاہے اور تجھے جو بھلا لگے دیکھنے میں وہ لے لے. اللہ اکبر. آخری جنتی کو 10 گنا 10 بادشاہوں کی ملکیت، 10 دنیا کے برابر بادشاہوں کی جتنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دی ہوگی اتنا آخری جنتی کو عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اور کہے گا جو جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، جو چیز تجھے پسند ہے، جو بھلا لگے وہ تو لے لے. اللہ اکبر. وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا اے میرے رب. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سب سے بڑا درجے والا جنتی کون ہے؟ اب چھوٹے جنتی کو اتنا ملنے والا ہے تو جو سب سے بڑا جنتی ہوگا، سب سے بڑا، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جو بڑے جنتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا. اللہ اکبر. جس کو اللہ نے خود چنا. ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھے دین وہ خزانہ ہے جو قارون کے خزانوں کو بھی پھیکا کر دے. جس کو دین کی سمجھ مل گئی تو اس کے سامنے کئی بادشاہ، ساری دنیا کے بادشاہوں کے خزانے اس کے نیچے پھیکے ہیں، پھر اس کے زیر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اگر اللہ نے کسی بندے کو چن لیا دین کی سمجھ کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، تو پھر وہ بندہ جس کو رب خود چنتا ہے وہ ہوگا سب سے بڑا جنتی. اللہم اجعلنا منہم.
آمین۔ اور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جس کو اللہ نے خود چنا ہے دین کے لیے، ایسے علماء ایسے ہیں اللہ دنیا میں آج بھی، جس کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو اللہ اپنی عزت بنا لیتا ہے، ان کے ہاتھ کو اللہ اپنے ہاتھ بنا لیتا ہے، ان کے پیر کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، ان کی نظروں کو اللہ اپنی نظر بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے، ان کی سماعت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس پر مہر کر دی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے اس کے دل پر مہر کر دی کہ وہ پھر اس اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا جسے اللہ ہدایت دے دے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ خطبہ جو میں نے پڑھا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی جو نمازی ہے تو آپ اس کو بے نمازی نہیں بنا سکتے، چاہے آپ کو اس کے سامنے دنیا کی کتنی زینت شدہ کتنے اچھے اچھے موویز سامنے نیو ریلیز ہو رہے ہیں، چلو بھائی، وہ کہے گا نہیں میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ اس کے دل جب ایک بار اللہ تعالیٰ اسے چن لے تو پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے، گناہ کی طرف وہ جائے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نمازی ہوگا، کیونکہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو دل سے پڑھتا ہے اللہ کے خوف سے، جسے اللہ چن لیتا ہے سجدوں کے لیے، تو پھر وہ سجدہ جو اللہ کے حضور کرتا ہے تو وہ ہر گناہ سے ہر برائی سے پاک ہوتا ہے۔ تو اپنا عمل کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ ہم کس چھوٹے جنتی میں ہیں شمار ہیں، یا مڈل کلاس میں ہیں، یا پھر بڑے جنتیوں میں شمار ہیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور حساب سے اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کرے کہ آپ بڑے جنتی والے بننا چاہتے ہیں یا مڈل کلاس، جسے کسی کی شفاعت کی بھیک آپ کو مل جائے جس میں آپ بخشے جائیں، یا پھر آخری جنتی جو اللہ رحم کر کے آپ کو آخری جنتی بنا دے۔ بہرحال یہ ہمارے تقوی کی بات ہے، یہ ہمارے اپنے عمل کی بات ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، دنیا میں تو بڑی عزت کمانا چاہتے ہیں، اس کی واہوائی ہو، اس کی تعریفیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخرت میں میرا رب میری تعریف کرے، سارے لوگوں میں میرا اونچا ہو، مجھے کسی کی سفارش کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمیں لوگوں کی کسی کی سفارش کی بھیک نہیں چاہیے، بلکہ رب خود ہمیں بخش دے، ہم ایسے بنے کہ اللہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دے، ہم آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جہنم کے دیدار سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو مومن بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، یہاں صرف ہر چیز کی آزمائش ہوتی ہے، یہ دور میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، الحمدللہ فتنے بہت بڑھ چکے ہیں، تو کم سے کم اتنی کوشش ضرور کرے کہ ہمارا ایمان باقی رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ہم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے انہیں جمایا اور اس پر مہر کر دی، کسی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے نہ سنا ہے، نہ دل پر گزرا ہے، جو ان کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے۔ جو بڑے جنتی ہوں گے، نہ کبھی کسی احادیث میں بھی وہ بیان نہیں کیا گیا ہے، ویسا اسے عطا کیا جائے گا، الحمدللہ۔ وہ خوش نصیب بندے کون ہیں گے؟ الحمدللہ۔ بہرحال نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہوں گی، ویسی نعمتیں انہیں عطا کی جائیں گی۔ چھوٹا جنتی جس کو 10 دنیا کی بادشاہی بھی مل گئے، لیکن وہ بڑے جنتی کا پھر مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ساری زندگی پھر اسی حسد میں رہے، کاش کہ وہ اچھے اعمال کرتا دنیا میں جا، یا لیتنی کنت ترابا، یا پھر اس کو افسوس ہوگا کہ پھر سے میں مٹی ہو جاتا اور پھر سے دنیا میں بھیجا جاتا، تاکہ میں ایسے اعمال کرتا کہ بڑی جنت میں چلا جاتا۔ وہاں پر سوائے ہاتھ ملنے کے پھر کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ دنیا اس زندگی صرف ایک بار ملنے والی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ تو کوشش کرے اس بچی ہوئی زندگی کو جتنی بھی گزری ہے اس پر پہلے تو ندامت کرے، اللہ کو راضی کرے، وہ بڑا مہربان ہے، یقین مانے وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا مَا كُنْتُمْ، وہ کہتا ہے تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ وہاں ہماری ہر بات سنتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہم کو احساس دلاتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا نہیں کہ ہم اس کے احساس کو ہم محسوس کر سکے۔ وہ بڑا ہے، اجیب دعوت الداعی، وہ ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ سماعت نہیں رہی ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا کہ ہم اس کی جواب کو، ہم اس کے پکار کو ہم سن سکے، ہم اس کے پریزنس کو محسوس کر سکے، اپنے ایمان کو ویسا بنائے تاکہ ہم اس کے ہر حال کو محسوس کر سکے، کیونکہ اللہ کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ جب اس نے کہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس آیت پر یقین رکھے اور اپنے آپ کو ویسے بنائے جیسا وہ ہمارا چاہتا، ہمیں بننا چاہتا ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کلام میں ہے،
ولا تعلم النفس ما اخفی لهم کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا پوشیدہ رکھا ہے۔ الحمدللہ، یعنی کوئی نہیں جانتا جو چھپا کر رکھا ہے، اور ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخر تک اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ، یہ تھا آج ہمارا، بس ایک ہی حدیث ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتی والوں میں شمار کر دے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور دنیا میں ہمیں وہ خوش نصیب بنا دے جسے اللہ تعالیٰ خود چنا ہے۔ اللہم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔